السلام علیکم مومن اور مومنات. جو لوگ ہال میں موجود ہیں پلیز ان سے درخواست ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام کا آغاز ہو سکے. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا سید رفعت سلطان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور سورہ یاسین کی تلاوت فرما کر کے ثواب دارین حاصل کریں. صلوات. پر محمد وال محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ظل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيتهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعموا من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ نَزَلْنَا مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه ये तो सैयद रफ़त सुल्तान साहब जो आपके सामने अभी कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। अब मैं दावत देना चाहूँगा हदीस किस्सा के लिए रज़ा मेहदी को बुलवाएं माइक पर और हदीस किस्सा की तिलावत फरमाएं। والمحمد وآل محمد صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبطاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال لا. فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا،
يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد عجل. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فضنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي يا والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وخشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاء اللہ رضا مہدی. یہ تھے رضا مہدی جو آپ کے سامنے حدیث قصہ کی تلاوت فرما رہے تھے. اب پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گا غیور رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مدح میں کچھ اشعار پیش کریں. اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئیں میں آپ کے سامنے ایک جوش ملیح آبادی کے ایک 4 مصرع سنا چاہتا ہوں. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چراغ نو بشر کے تارے ہیں حسین. کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین چراغ نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہونے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یا علی بر محمد و آل محمد صلوات. آپ لوگوں کو خامس سے آل محمد حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں بہت بہت مبارکباد. روئے چمن پہ آج غضب کا نکھار ہے. روئے چمن پہ آج غضب کا نکھار ہے. شبیر کے طفیل میں آئی بہار ہے. روئے چمن پہ آج غضب کا نکھار ہے.
نخل چمن پہ بوجھ نہیں ہے بہار کا، نخل چمن پہ بوجھ نہیں ہے بہار کا، پرگل سے شاخ ہے پہ بلبل پہ پرگل پہ سے شاخ ہے، نہیں اس پہ بار ہے رشک ماہ عید بنا یہ ماہ شعباں، ہے رشک ماہ عید بنا یہ ماہ شعباں، یعنی رخ ہلال پہ بدر اب نثار ہے، نام خدا پہ ساقی پلا دے شراب ناب، نام خدا پہ ساقی پلا دے شراب ناب، دور خزاں گیا کہ یہ فصل بہار ہے، ہاتھوں سے جو نبی کے ملی تھی غدیر میں، ہاتھوں سے جو نبی کے ملی تھی غدیر میں، اب مجھ پہ چڑھ رہا اسی میں کا خمار ہے، جلوہ فگن ہے آج، جلوہ فگن ہے آج یوں فرزند بو تراب، سطح زمین اب فلک نور بار ہے، ارے فطرس ہو یا کہ حر ہو ہر ایک اے علی کے لال، قرباں تیرے کرم پہ عطا پر نثار ہے مہر و ماہ عرش ضیائے رخ حسین، ہے مہر و ماہ عرش ضیائے رخ حسین، ہے لیل عکس زلف تو پرتو نہار ہے، ارے خادم ہے اس کے فطرس و رضوان و جبرائیل، خادم ہے اس کے فطرس و رضوان و جبرائیل، یعنی جہان قدس کا یہ شہر یار ہے، قربانی سے تیری ہے ہمیں یہ زمین و عرش، تیری ہی عاطفت سے جہاں برقرار ہے، غربت میں بے کسی میں جو کرتا ہے تجھ کو یاد، تو اس کا دستگیر ہے اور غم گسار ہے، تو ہے امامت اور نبوت کا پاسدار، شعر ملاحظہ ہو، تو ہے امامت اور نبوت کا پاسدار، تو ہے سکون علی کا نبی کا قرار ہے، تو ہے سکون علی کا۔
گو کہ ظہیر مدح گو کہ ظہیر مدح مکمل نہیں مگر گو کہ ظہیر مدح مکمل نہیں مگر مداحوں میں حسین کے تیرا شمار ہے مداحوں میں حسین کے تیرا شمار ہے روئے زمن روئے چمن پہ آج غضب کا نکھار ہے شبیر کے طفیل میں آئی بہار ہے بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھے غیور رضوی صاحب جو آپ کے سامنے منقبہ سنا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ 4 مصرے جناب عباس علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ در عباس پہ جو سر کو جھکایا میں نے، در عباس پہ جو سر کو جھکایا میں نے، خود کو پھر عرش پہ پایا میں نے۔ در عباس پہ جو سر کو جھکایا میں نے، خود کو پھر فرش نہیں عرش پہ پایا میں نے۔ خود وفائیں میرے گھر کا طواف کرنے لگیں، خود وفائیں میرے گھر کا طواف کرنے لگیں، جب سے غازی کا علم گھر پہ سجایا میں نے۔ یا علی۔ اب اس کے بعد میں ہمارے سب سے چھوٹے منقبت خواں محمد علی صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا۔ محمد علی، کم ٹو دا مائک۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، مجھے یقین ہے کعبہ جواب یہ دے گا،
نہیں کسی کا بھی روزہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، دلیر مان رہی ہے شجاعت تم کو، دلیر مان رہی ہے شجاعت تم کو، سلام کرتی ہے اصغر شہادت تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بزد ہونا، نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بزد ہونا، قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا، جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، خدا ہی جانے کہ عباس کیا ہے شان تیری، خدا ہی جانے کہ عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یا سعادت کسی نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، یہ جو پڑھ رہے تھے اس وقت آپ کے سامنے محمد علی، یہ پوتے ہیں غیور انکل کے۔ اب اس سے پہلے کہ میں دوسرے ہمارے خوبصورت انداز سے پڑھنے والے منقبت خان کو دعوت دوں، چھوٹے سے ایک قصیدے کے 2 بند آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جس کی خاطر یہ کائنات بنی،
جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اب اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا حیدر زیدی صاحب کو آئیں اور اپنے منقبت پیش کریں۔ صلوات۔ السلام علیکم، آپ سب کو جشن ولادت امام حسین بہت بہت مبارک ہو۔ شنگ مصرے ہیں حضرت عباس کی شان میں، بارے گیگر بلند کر صلوات۔ منصب نہیں مانگا کوئی، شاہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا کوئی، شاہی نہیں مانگی، خود میں گئی مرضی الہی نہیں مانگی، خود میں گئی مرضی الہی نہیں مانگی، لاگے بھلا دوسرا عباس کہاں سے لاگے بھلا دوسرا عباس کہاں سے ہے، گئے کوئی اوری گواہی نہیں مانگی، ہے گئے کوئی اور گواہی نہیں مانگی۔ صلوات۔ تین شعبان کا دن شروع ہو گیا، آفتاب شہادت طلوع ہو گیا، مسکرانے لگے دو جہاں کے مکی، کون آغوش زہرا میں ہے یہ ہنسی، جب نگاہیں ملی نور سے نور کی، خوشبوئی بول اٹھی سیدہ، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا۔ فاطمہ نے کہا میرے نور نظر، بن تمہارے ادھورا ادھورا تھا گر، کبریا کی قسم تم نہ آتے اگر، تم سے ملنے میں آ جا کہ خود عرش پر، رب سے مانگوں میں اب اور کیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، عرش والے بھی موجود ہیں صف بصف، مسکرا کے پکارے یہ شاہ نجف، ایسا بیٹا ملا ہے یہ میرا شرف، اور پھر دیکھ کر فاطمہ کی طرف مرتضیٰ نے کہا شکریہ
میرا حسین آ گیا. سب مل کے پڑھیں. آج میرا حسین آ گیا, آج میرا حسین آ گیا. فاطمہ پھر حسن سے یہ کہنے لگی, آپ کو بھی مبارک ہوئے گل نشیں, جس کا تھا انتظار آ گیا وہ غشی. آج میری خوشی کا ٹھکانا نہیں کہ میرا گر رہا ہے صدا. آج میرا حسین آ گیا, آج میرا حسین آ گیا. رخ محمد نے دیکھا تو رخ کھل گیا, مسکرا کر کہا آج سب مل گیا. آج سینے میں عشق میرا گر گیا, اے میرے دین اب کہ مشکل گیا, مل گیا تجھے کو مشکل کشا. آج میرا حسین آ گیا, آج میرا حسین آ گیا. دو جہاں کے مسیحا کا رخ دیکھ کے اپنی فکر سے جبریل جا کر ملے. مسکرا کر یہ جبریل کہنے لگے, تیری پرواز کے پھر سگن آ گئے, تجھ کو ہو جائیں گے پر عطا. آج میں آج میرا حسین آ گیا, آج میرا حسین آ گیا. کربلا کی زمین بول اٹھی جھوم کے, منتظر تھی میں مشکل کشا کے لیے. آئے کتنے نبی آ کے جا کے رہے, کرب سے مجھے کو آزاد کر نہ سکے. انتظار اب مکمل ہوا, آج میرا حسین آ گیا, آج میرا حسین آ گیا. عید اکبر ہے گن کی شابان کا, فرش پر ہے نزول آج قرآن کا. مرتبہ بڑھ گیا اور انسان کا, کہ کچھ رام منور ہے ذیشان کا. جشن کیوں نہ منائے رضا, آج میرا حسین آ گیا, آج میرا حسین آ گیا. صلوات. بارے گیگر بولن کر صلوات. کہ حسین بات رہے ہیں, جا کے لے جاؤ. حسین بات رہے ہیں, جا کے لے. حسین بات رہے ہیں, نجات لے جاؤ. کچھ
آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین باقی رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی باش کی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی باش کی ہے، کفن میں سے کے لاپے کو حیات لے جاؤ، حسین باقی رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گے ماتمی خلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی خلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین باقی رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گی فاطمہ وقے ظہور میں گئے گی سے، کہیں گی فاطمہ وقے ظہور مہنگی سے، ارے لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ، حسین باقی رہے گئے نجات لے جاؤ، جو آج تک نہ ملا وہ تمہیں خدا کی قسم، جو آج تک نہ ملا وہ تمہیں خدا کی قسم، وہ آنکھ کی سری شاباں کی رات لے جاؤ، حسین باقی رہے ہیں نجات لے جاؤ، صلوات۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ۔ یہ تھے عباس زیدی جو آپ کے سامنے بڑے خوبصورت انداز سے پڑھ رہے تھے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا کمیل علی خان کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور منقبت پڑھیں۔ پہلے آپ سب کو ولادت امام حسین اور حضرت عباس بہت بہت مبارک ہو۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت
میں جا نہیں سکتا جو شے کے نام پہ پانی پلا نہیں سکتا، جو شے کے نام پہ پانی پلا نہیں سکتا، قریب ساقی کوثر وہ آ نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے سے، اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے سے، خدا گواہ ہے نبی سر اٹھا نہیں سکتا، یا حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، بڑے بڑے ہیں بہادر نبی کے لشکر میں، بڑے بڑے ہیں بہادر نبی کے لشکر میں، ذرا کوئی در خیبر ہلا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، ہزار لے کے علم جائے کوئی میدان میں، ہزار لے کے علم جائے کوئی میدان میں، مگر علی کی جو منزل ہے پا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، صلوات۔ اور ایک حضرت عباس کی شان میں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سہراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سہراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا
اسے عباس کہتے ہیں، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، یا جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، جو تھا شبیر کا قادم مگر سب صاحبان دل، جو تھا شبیر کا قادم مگر سب صاحبان دل، اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں، اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدہ کرے سجدے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ تھے کمیل علی خان جو آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے نیکسٹ منقبت خان کو دعوت دوں، ایک حضرت عباس علیہ السلام کی خدمت میں ایک چھوٹا سا شعر آپ کے پیش خدمت ہے۔ پہنچے عباس لب فرات جو حیدر کی طرح، پہنچے عباس لب فرات جو حیدر کی طرح، مشق میں نہر اٹھا لی در خیبر کی طرح، پہنچے عباس لب فرات جو حیدر کی طرح، مشق میں نہر اٹھا لی در خیبر کی طرح، دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے ادو، دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے ادو، ایک انسان نظر آتا ہے لشکر کی طرح۔ یا علی۔ اب اسی کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا سید رفعت سلطان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سب کی خدمت میں جشن انوار شعبان بہت مبارک ہو۔ تو کچھ روایت کے حساب سے میرا خیال آج حضرت زینب کی بھی ولادت کا دن ہے، تو سب سے پہلے حضرت عباس کی شان میں چند، اور اس کے بعد پھر حضرت زینب کی شان میں، اور تھوڑے سے حضرت امام حسین کی شان میں۔ سنیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس، میرے الفاظ میں کیوں
روانی کا کمال میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال میں نے دریاؤں سے سیکھی ہے ثنائے عباس اور کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں عزم زینب دل شبیر وفائے عباس اور میرے اشعار بھلا خلد میں مقبول نہ ہو میرے اشعار بھلا خلد میں مقبول نہ ہو اتنی کمزور نہیں ہوتی ثنائے عباس یا علی یا علی علی یہ آخری شعر ہے آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے میں نے وہ سانس بھی رکھ لی ہے برائے عباس صلوات بھیجیے گا یا علی یا علی یا علی حضرت زینب کی شان میں مسدس صلوات بھیجیے گا زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا قرآن نے حسن پایا ہے ان کے بیان سے آئی علی کے گھر میں بڑی آن بان سے زہرا کے دبدبے سے پیمبر کی شان سے اتری کتاب حق کی طرح آسمان سے آئی ندا کے دین کی قسمت سنور گئی قرآن کے گھر میں نہج بلاغہ اتر گئی قرآن کے گھر میں نہج بلاغہ اتر گئی زینب حسین کے لیے الفت کی انتہا ایک دوسرے سے رہ نہیں سکتے کبھی جدا اس راز سے تھا خالق اکبر جو آشنا اس نے صدائے کن سے بھی پہلے یہ طے کیا نور نظر جہاں ہو وہیں نور عین ہو
زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو. حیدری زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو. نو کے سنا پہ قاری قرآن سے پوچھ لو. زینب کی عظمت شہ مرداں سے پوچھ لو. شک ہو اگر تو فخر رسولاں سے پوچھ لو. پھر بھی یقین آئے تو یزداں سے پوچھ لو. احسان دو جہاں پہ ہے بنت بطول کا. زینب کے دم سے باقی ہے کلمہ رسول کا. زینب کے دم سے باقی ہے کلمہ رسول کا. یہ آخری شعر ہے مسدس کا. نور نگاہ دلبر شبر کی شکل میں آنو محمد و علی اصغر کی شکل میں. نور نظر شبیہ پیمبر کی شکل میں. عباس با وفا سے دلاور کی شکل میں. کرب و بلا کے واسطے کردار ڈھال کر ہر عمر کا علی دیا زینب نے پال کر. ہر عمر کا علی دیا زینب نے پال کر. یا ثانی زہرا یا زینب کبریٰ. صلوات. یہ تھے سید رفعت سلطان صاحب جو آپ کے سامنے منقبت سنا رہے تھے. اس کے بعد اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر افضال حیدر صاحب کو دعوت دوں، آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی 3 بند کی مناجات ہے حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے، آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی ہم کو نہیں ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں. عباس عباس یا ابوالفضل العباس. عشقوں کی زباں پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ جانتے ہو. عشقوں کی زباں پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ جانتے ہو. ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں. عباس عباس یا ابوالفضل العباس. ہر سونی گودی کھل جائے، ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے. ہر سونی گودی کھل جائے، ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے. ان چہروں کو رونق دے دو، ان چہروں کو رونق دے جو غم کے سبب مرجھائے ہیں. عباس عباس یا ابوالفضل العباس. مولا 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 تم باب ہوائج ہو، روزے پہ انہیں بھی بلوا لو. مولا تم باب ہوائج ہو،
روزے پہ انہیں بھی بلوا لو، غربت کے سبب جو آ نہ سکے، غربت کے سبب جو آ نہ سکے، ہم ان کے عریضے لائے ہیں، عباس عباس یا ابو الفضل العباس. صلوات. اب میں دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر افضال حیدر صاحب کو یہاں تشریف لائیں اور مدحہ میں کچھ کلام پیش خدمت کریں. ایک دفعہ درود اور بھیج دیں. تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں اس مبارک موقع پر. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. مہمان شاعر محترم جناب سہیل صاحب موجود ہیں، تو ظاہر ہے ان کا زیادہ حق بنتا ہے، ہم لوگ تو پڑھتے رہتے ہیں. تو ایک اور درود بھیج دیں. یہ 6 مصرے امام حسین کی شان میں. عظیم مرتبہ عالی نسب حسین کا ہے، عظیم مرتبہ عالی نسب حسین کا ہے، عظیم مرتبہ عالی نسب حسین کا ہے، تقاضا دل کا کہتا ہے سب حسین کا ہے، تقاضا دل کا کہتا ہے سب حسین کا ہے. اور خدا کو دے دیا جو کچھ بھی تھا حسین کے پاس، اور خدا کو دے دیا جو کچھ بھی تھا حسین کے پاس، خدا کے پاس ہے جو کچھ بھی سب حسین کا ہے. اور خدا کو دے دیا جو کچھ بھی تھا حسین کے پاس، خدا کے پاس ہے جو کچھ بھی سب حسین کا ہے. اور نبی کو سجدہ خالق میں ہے خیال حسین، نبی کو سجدہ خالق میں ہے خیال حسین، خدا کے ذکر سے رشتہ عجب حسین کا ہے. اور نبی کو سجدہ خالق میں ہے خیال حسین، خدا کے ذکر سے رشتہ عجب حسین کا ہے. صلوات دے دیں. یہ 4 مصرے جناب حسین کی جناب عباس کی شان میں، یہ ایک خاص تخیل انہوں نے پیش کیا ہے آپ کی نظر میں. ان جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، اور جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے.
موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی رہ گئی، موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے، موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس۔ میں اور زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 3-4 شعر جناب حسین کی شان میں، ایک درود بھیجیں۔ سبت جعفر صاحب کا کلام۔ وہ سویا ضمیر انسان، وہ ایک بار پھر جگانے، سویا ضمیر انسان ایک بار پھر جگانے، ابلیسیت کی زد سے اسلام کو بچانے، اور بچھڑے ہوئے بشر کو رحمان سے ملانے، وہ آ گئے حسین، وہ آ گئے حسین، اور شعباں کی تیسری کو چمکا ماہ امامت، وہ ہے مفتخر شہادت، مسرور ہے ولایت، وہ ہے مطمئن شفاعت، امت کو بخشوانے، وہ آ گئے حسین، وہ حیدر کے فاطمہ کے صدقے یہاں بٹیں گے، اور جن و ملک بھی ہوں گے، اور جبریل بھی ملیں گے، وہ آئیں گے انبیاء بھی اس در پہ سر جھکانے، وہ آ گئے حسین۔ صلوات بھیجیں۔ یہ تھے ڈاکٹر افضال حیدر صاحب، جو آپ کے سامنے خوبصورت انداز سے پڑھ رہے تھے۔ وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں آپ کی سماعتوں کو سمیٹتا ہوا آپ دعوت دینا چاہوں گا کاظمی بھائی کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ کاظمی۔ آدھا گھنٹہ جی جی محمد وآل محمد صلوات
ایک بار پھر بابا بلند صلوات. بارے دیگر صلوات. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جاں تو قرار بطول ہے، میرا حسین باغ. اتنی عظیم شان ہے مولا حسین کی، اتنی عظیم شان ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، یا علی یا علی یا علی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغ. میں معافی چاہتا ہوں چونکہ ریسنٹلی میری سرجری ہوئی تو اس سے وہ زور نہیں زیادہ لگ رہا، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بار صلوات. یا علی یا علی یا علی. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ. مالک سبھی جہاں کے آل رسول ہیں، مالک سبھی جہاں کے آل رسول ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، تو ان
سے سب مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے مالک سبھی جہاں کے آل رسول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ بواز بلند سروات پڑھیے ایک چھوٹا سا کلام ہے ایک پنجابی کا کلام ہے بس اس کے 2 مصرے رب جانے تے حسین جانے ہو رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے ہو رب جانے تے حسین جانے نعرہ حیدری ہو رب جانے تے حسین جانے ہو رب جانے تے حسین جانے دیکھ تو ایدا واسطہ تو منگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے ہو رب جانے تے حسین جانے یا علی ہو رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے اتنی نماز پڑھے ہونا بے چین جتنی پڑھاوے تے کو مولا حسین مصطفیٰ سجدہ ودھا کہندے خدا رب جانے تے حسین جانے ہو رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے ہو رب جانے تے حسین جانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے کاظم قادمی صاحب جو بہت خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے منقبت پیش کر رہے تھے اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اور لوگوں کو پڑھایا جا سکے جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج ہمارے درمیان 2 مہمان خصوصی موجود ہیں ایک جناب منقبت خاں جناب احمد مرزا صاحب جو نیو یارک سے تشریف لائے ہیں اور دوسرے ہمارے شاعر اہل بیت جناب رضا علی سہیل صاحب جو حیدرآباد انڈیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں تو اسی کے ساتھ بنا کوئی تاخیر کیے ہوئے میں اب دعوت دینا چاہوں گا جناب احمد مرزا صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں جناب احمد مرزا صاحب بر محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ اجازت آپ لوگ سے مولانا ایک محمد و آل محمد صلوات حسین نے تسبیحوں میں وفا کہہ کے پایا غازی حسین نے تسبیحوں
وفا وفا کہہ کے اور چہرہ غازی کا چہرہ غازی کا چومتی ہے عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے چہرہ غازی کا چومتی ہے عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے خود خدا کے قریب آتا ہے سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے خود خدا کے قریب آتا ہے علم دیتا ہے ولی تم کو مشکل کشا کشا کہہ کے اور دیتا ہے ولی تم کو مشکل کشا کشا کہہ کے درود بھیج دیجیے گا محمد وعلی محمد سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو حسین پال کے تو نے دیا زمانے کو سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو حسین پال کے تو نے دیا زمانے کو سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو محمد والا محمد صلوات سہیل بھائی 2 منٹ ایک مطلع استثانی اور ایک شعر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں ایک درود اور بھیج دیجیے گا بس یہی ایک اپنا نعرہ ہے بس یہی ایک اپنا نعرہ ہے ارے جو ہے عباس کا ہمارا ہے بس یہی ایک اپنا نعرہ ہے
ہے تمنا یہ میرے مولا کی، ارے ہے تمنا یہ میرے مولا کی، اور زہرا کا یہ دلارا ہے، جو ہے عباس کا ہمارا ہے۔ ارے جس کے دل میں ہو الفت عباس، جس کے دل میں ہو الفت عباس، بس وہی ہم کو جاں سے پیارا ہے، جو ہے عباس کا ہمارا ہے۔ شے کو دے کے وسیلہ غازی کا، شے کو دے کے وسیلہ غازی کا ہے، ارے میں نے تقدیر کو سنوارا ہے، میں نے تقدیر کو سنوارا ہے۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہنس کے بولے حسین زینب سے، ہنس کے بولے حسین زینب سے، ارے میرا عباس کتنا پیارا ہے، جو ہے عباس کا ہمارا ہے۔ دونوں ہاتھم بلند تر کر کے نعرہ حیدری، محمد ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے جناب احمد مرزا صاحب جو بہت خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے منقبت خوانی کر رہے تھے۔ اب آخر میں سب سے آخر میں دعوت دینا چاہوں گا شاعر اہل بیت جناب رضا علی صاحب کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور حضرات السلام علیکم۔ میں آپ سب کو ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس کی تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس ادارہ بیت الخیم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر ایک بار مجھے خدمت کا موقع عطا فرمایا، اور جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اسی لیے انشاءاللہ میں منظومات پیش کروں گا۔ اور یہاں پر مجھ سے بزرگ شعراء کرام بھی ہیں، ان کی اجازت کے ساتھ ایک آواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ چار مصرے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دیکھیے، عاشق عباس کو یہ ہر گھڑی احساس ہے، عاشق عباس کو یہ ہر گھڑی احساس ہے، با وفا کا نام ہی ٹوٹے
دلوں کی آس ہے باوفا کا نام ہی ٹوٹے دلوں کی آس ہے. یہ دو مصروں میں خاص کر توجہ چاہوں گا. دیکھیے باوفا کا نام ہی ٹوٹے دلوں کی آس ہے دیکھ لے سارا جہاں سینوں پہ ماتم دار کے دیکھ لے سارا جہاں سینوں پہ ماتم دار کے ایک طرف لکھا حسین اور ایک طرف عباس دیکھ لے سارا جہاں سینوں پہ ماتم دار کے ایک طرف لکھا حسین اور ایک طرف عباس ہے. حضرات 4 میں سے اور پیش کر رہا ہوں. ممنون ہوں آپ لوگوں کی سماعتوں کا. میں غم شے سے بے خبر نہ ہوا میں غم شے سے بے خبر نہ ہوا میں غم شے سے بے خبر نہ ہوا کوئی غم اتنا معتبر نہ ہوا کوئی غم اتنا معتبر نہ ہوا سارے رومال سیدہ میں گئے ایک آنسو ادھر ادھر نہ ہوا سارے رومال سیدہ میں گئے ایک آنسو ادھر ادھر نہ ہوا ایک آنسو ادھر ادھر نہ ہوا. حضرات میں سمجھتا ہوں کہ کسی میں کئی ایک زیارتوں کو بھی گئے ہیں تو اسی سلسلے میں آپ لوگ کو 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. سمجھ فرمائیں. خواب غفلت میں کبھی ہم کو نہ سونا چاہیے خواب غفلت میں کبھی ہم کو نہ سونا چاہیے رات دن شبیر کے ماتم میں رونا چاہیے. اور یہ 2 مصروں میں خارج کا توجہ دیکھیے. رات دن شبیر کے ماتم میں رونا چاہیے کربلا ایک بار جاؤ زندگی میں دوستو ہر راستوں سے خلد کے واقف بھی ہونا چاہیے راستوں سے خلد کے واقف بھی ہونا چاہیے. آخر 4 میں سے پیش کر کے ایک منقبت پیش کرنا ساتھ میں. حسین دین کی کشتی کا بادباں بن کر حسین دین کی کشتی کا بادباں بن کر جو حق کو ظلم کے طوفان سے نکالا ہے جو حق کو ظلم کے طوفان سے نکالا ہے نبی یہ سوچ کے سجدہ
طویل کر ڈالا کہ میرے دوش پہ سجدے بچانے والا ہے، کہ میرے دوش پہ سجدے بچانے والا ہے، کہ میرے دوش پہ سجدے بچانے والا ہے۔ ایک آواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ مولا حسین کی شان میں ایک منقبت سے چند اشعار پیش کروں، سمجھ فرمائیں۔ انسانیت کی آنکھ کا تارا حسین ہے، انسانیت کی آنکھ کا تارا حسین ہے، ہم کو یہ ناز ہے کہ ہمارا حسین ہے، ہم کو یہ ناز ہے کہ ہمارا حسین ہے۔ شعر پیش کرنے کے وہ جس نے زلف حق کو سنوارا حسین ہے، پیاسا ہے اور نجات کا دھارا حسین ہے، پیاسا ہے اور ذات شیر پر دیکھیے، زخموں سے چور چور ہے سارا بدن مگر ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، یا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، کوئی نہیں ہے آج جہاں میں یزید کا، ہر ایک بشر کا آج بھی پیارا حسین ہے، ہر ایک بشر کا آج بھی پیارا حسین ہے، ہم کو نہیں ہے موجے حوادث کا کوئی ڈر، طوفان لاکھ آئیں کنارا حسین ہے، طوفان لاکھ آئیں کنارا حسین ہے، گر دین چاہتے ہو تو مانگو حسین سے، گر دین چاہتے ہو تو مانگو حسین سے، دین رسول سارے کا سارا حسین ہے، دین رسول سارے کا۔ حضرات یہ مقطع آپ سب کی جانب سے پیش کروں، مولانا سمجھ فرمائیں۔ دیکھیں کس طرح اس کی یاد منائے نہ ہم سہیل، کس طرح اس کی یاد منائے نہ ہم سہیل،
کربل سے جس نے ہم کو پکارا حسین ہے، کربل سے جس نے ہم کو پکارا حسین ہے، کربل سے جس نے ہم کو پکارا حسین ہے۔ حضرت ایک منٹ کے بس ایک منٹ دو تین شعر پیش کر رہا ہوں، سنائیں۔ جو کوئی صاحب کردار نہیں ہو سکتا، جو کوئی صاحب کردار نہیں ہو سکتا، جو کوئی صاحب کردار نہیں ہو سکتا، پھر وہ سرور کا طرفدار نہیں ہو سکتا، پھر وہ سرور کا طرفدار۔ شعر دیکھیے، رن سے جو بھاگے وہ فرار تو ہو سکتا ہے، رن سے جو بھاگے وہ فرار تو ہو سکتا ہے، ہاں مگر حیدر کرار نہیں ہو سکتا، حیدر ہاں مگر حیدر کرار نہیں ہو سکتا، جو در آلے محمد پہ جھکا دے سر کو، وہ کبھی حق کا خطاوار نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا یہ شعر پر خاص کر توجہ چاہوں گا، اسد بھائی دیکھیے شعر ہے یقین اس کا وہ جنت مجھے دلوائے گا، ہے یقین اس کا وہ جنت مجھے دلوائے گا، اشک غم ہے کبھی بیکار نہیں ہو سکتا، اشک غم ہے کبھی بیکار نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا موضوع سیٹ کے ایک شعر ہے، سمجھیں۔ وہ بداتوار جو ہوتا ہے منافق یارو، وہ بداتوار جو ہوتا ہے منافق یارو، وہ اداکار عزادار نہیں ہو سکتا، وہ اداکار عزادار۔ اور ذات ایک چھوٹی شاعری کی شان میں مولانا دیکھیے شعر، بولیے دیکھ کے اصغر کے تبسم کی طرف، بولیے دیکھ کے اصغر کے تبسم کی طرف، کیا تبسم کبھی تلوار نہیں ہو سکتا، بولیے دیکھ کے اصغر کے تبسم کی طرف، کیا تبسم کبھی تلوار نہیں ہو سکتا۔ حضرت بشیر دیکھیے، یوں بہت گزرے زمانے میں ثنا خوان علی، یوں بہت گزرے زمانے میں ثنا خوان علی، ہر کوئی میس میں تمار نہیں ہو سکتا، ہر کوئی میس میں تمار نہیں ہو سکتا۔ آخری شعر پیش کروں، عقیدت کا شعر ہے، عقیدت سے پیش کروں، سمجھائیے۔ کر دے منسوب
اگر عابد مضطر سے کوئی کر دے منسوب، اگر عابد مضطر سے کوئی اس کا بچہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا، اس کا بچہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا، اس کا بچہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ ایک آواز بلند صلوات نعت محمد۔ آخری منقبت سے ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا رہے گی۔ ہر ایک زبان پہ آج ہے چرچا حسین کا، ہر ایک زبان پہ آج ہے چرچا حسین کا، ارے خالق سے کوئی پوچھ لے رتبہ حسین کا، خالق سے کوئی پوچھ لے رتبہ حسین کا۔ اور یہ شعر پر خاص کر توجہ چاہوں گا، دیکھیے کیا سامنا کرے گا کوئی شاہ کا بھلا، کیا سامنا کرے گا کوئی شاہ کا بھلا، ارے لشکر الٹ کے رکھ دیا بچہ حسین کا، لشکر الٹ کے رکھ دیا بچہ حسین کا، ٹکرا رہے تھے کوفے کی دیوار سے لئیں، ہمت تھی کس میں روک لے حملہ حسین کا، ہمت تھی کس میں روک لے حملہ حسین کا، لاکھوں کی فوج شام پا چھا کر رہا سکوت، پاتے ہی صرف ایک اشارہ حسین کا۔ اور ذات پیچھے دیکھیں، اہل فلک بھی کرتے ہیں سجدے جہاں صدا، ہے عرض کربلا میں وہ کعبہ حسین کا، ہے عرض کربلا میں وہ کعبہ حسین کا۔ یہ بھی ایک تھوڑا سا موضوع شعر ہے، مگر آج کل جہاں مقبول چل رہا ہے باتیں، دشمن ازا کے اور تبرک کے یہ سنیں، دشمن ازا کے اور تبرک کے یہ سنیں، ارے اسراف مت کہو ہے یہ صدقہ حسین کا، اسراف مت کہو ہے یہ صدقہ حسین کا۔ اور یہ تاریخ کے حوالے سے مولانا ایک شعر پر خاص کر توجہ چاہوں گا، دیکھیے تحریر دیکھی شاہ کی گھر سے چلے حبیب، تحریر دیکھی شاہ کی گھر سے چلے حبیب، ارے خط میں دکھائی دیتا تھا چہرہ حسین کا، خط میں دکھائی دیتا تھا چہرہ حسین کا۔ ممنون ہوں آپ لوگوں کی سماعتوں کا، آخری شعر منقبت کا پیش کروں، دیکھیے پڑھتا نہ تھا حسین کا سایہ زمین پر،
पड़ता न था हुसैन का साया जमीन पर। अरे अब्बास ही थे असल में साया हुसैन, अब्बास ही थे असल में साया हुसैन का। क्या आवाज़ है, बुलंद सलवात ना तुम। This is a young shair from Hyderabad. Let's say a loud salawat for him, inshallah. Allahumma salli ala. Before we ask Maulana to the member, I have two announcements. First of all, please recite a Surah Fatiha for the sponsors of tonight's program, Mr. Vikhar Muswi and Mr. Hussein Zaidi and Mrs. Alam Zaidi. Bismillah. Bismillah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. The next program here at Baitul Khaim is on Friday, February 23rd at 7 p.m. to celebrate the birth of the Imam al-Asr. The program will start at 7. They have Raza Abbas Zaidi Shair, he'll be here, and then there'll be dinner served on that night. So please be here Friday, February 23rd at 7 p.m. With a loud salawat, let's welcome Maulana Sheikh Bilal to the member, please. Salawat. Allah. With due apologies, ma. Very sorry. Control the crowd. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. Your second salawat for love of Muhammad wa Ali Muhammad. And as congratulations to the Imam of our time, your loudest of salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. As'ad Allah ayyamana wa ayyamakum. May Allah make these days blessed for us and for you, and days of happiness. أفضل العبادات التفقه في الدين. Allah has commanded our Prophet to teach us that the best of ibadat that a mu'min can perform is to be thoughtful about his religion. Under that premise, there are 3 points to share tonight. The first of these begins with the concept that people criticize sometimes that why do we love the Ahlul Bayt so much? The initial answer to this, and the straightforward, simple answer to this, would be simply to say that Allah commanded us to love the Ahlul Bayt. In the section of the verse that we're beginning our discussion with, the verse of Surah Ash-Shura, in which our Prophet is told, tell these people that the reward that you give me, or the reward for me, is that you love my Ahlul Bayt. So to fulfill that reward that Allah wants for the Prophet, He commanded us to love his Ahlul Bayt. But look a little bit closer. When we look in Surah Ash-Shura,
and we look at this verse in which the comment is made, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, look at the verse before it. Allah begins the conversation in the verse before it by saying and explaining that وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادُهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. This entire discussion, Allah begins and says, He says, for those who keep faith and do good deeds, give them glad tidings of Jannah, and that this will be their reward and the reward that Allah grants to those who serve Allah and follow the righteous religion. Then Allah says, Ya Rasulullah, explain to the people and say to the people, I want no reward from you except the love of my near ones. If we were to understand the context, it would be such that, oh, those of you who have faith, for you, if you do good, your reward will be Jannah. Ya Rasulullah, for the good that you have done, the reward will be the love of Ali wa Ali Ali after you. Let me explain the context. The way that we look forward to heaven, Allah is explaining that I have made the love of Ahlul Bayt like heaven for Rasulullah. So meaning that one who, for example, loves the Ahlul Bayt, that love for Ahlul Bayt that's put in our hearts is a reward for Rasulullah, meaning whatever we do for Ahlul Bayt is in honor of Rasulullah, nothing less than that. Hence, understanding the context in which Allah pairs that for a mu'min is Jannah, for Rasulullah, Jannah is not anything. Which is why Allah did not say, Ya Rasulullah, I will give you Jannah. He says, Ya Rasulullah, I will give you that there is mawadda for your Ahlul Bayt in the people. Hence, the status of these actions of celebrating the Wiladat of Ahlul Bayt are very important. Second, we look and we see, let's look at the instance and the moment of the birth of this Imam. At the birth of our third Imam, at the birth of Hussein ibn Ali, they described that the aunt of Rasulullah, Safiya, was present. That when Imam Hussein was born, at the moment of his birth, Rasulullah said, bring him to me. Safiya says that, oh Ya Rasulullah, we have not cleansed him yet. Rasulullah replied and said, oh Safiya, who are you to clean my Hussein for me? This is the one who has been born clean. Bring him to me. The description continues from there, that Safiya wraps him in a white blanket. This too is significant. Why? Because when his brother Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam was born, they brought him to the Holy Prophet in a yellow blanket. And Rasulullah removed the blanket and said, did I not tell you when a child is born that wrap him in white? The hikmah behind this, the wisdom behind this, we can imagine over simply that we know that Rasulullah was establishing the sunnah for what should be done in every house. That when a child is born in your house, wrap him in white. If this is what Rasulullah wants for Imam Hassan and Imam Hussein, it's what he wants for all of our children in our houses. When Imam Hussein is brought to our Holy Prophet, and he's in the lap of the Holy Prophet, they describe and say that Rasulullah holds the newborn child, kisses his lips to the lips of the child, and immediately after that places his thumb in the mouth of Aba Abdullah. And hence the nourishment of Imam Hussein is done by the hand of Rasulullah. In the poetry describing the fadilat of Imam Hussein, in the honors of Imam Hussein, one of the great honors that he possesses is the attribute that he was never nursed by any woman, but rather only fed by the flesh of Rasulullah. Now let's think about this for a minute. When we read the statement, Husaynun minni, ana min Husayn. Husaynun minni, Husayn is from me. The raising of Imam Hussein on the flesh of Rasulullah is not necessary to say that Hussein is from me. Rather, every Sayyid in this world today claims and says that we are from Rasulullah, that we take from Rasulullah. There were many types of people who took from Rasulullah. The honor here was not the tie, that this was the action that tied Imam Hussein to the Holy Prophet.
Rather, the blood of Imam Hussein was sufficient to tie him to the Holy Prophet. That is not an honor within itself. Rather, we take a look and we see throughout history, there were many people who tied themselves to the Prophet and took honor by their association with the Prophet. Namely, one of the events that we discussed recently, the shahadat of our seventh Imam, Musa ibn Ja'far alayhi salam. In his shahadat is implicit his own cousin, Ali ibn Ismail ibn Ja'far. Ali ibn Ismail ibn Ja'far was someone who took his honor and dignity from the Prophet and announced to the people, I am from the children of Rasulullah. There were many in history who would take these honors. But look what Ali ibn Ismail did. It wasn't enough that he was attached to the Prophet. Rather, he became the one who went to the Khalifa and spied against Imam Musa ibn Ja'far that led to his imprisonment in the time of Mansur and Harun. These actions tell us and show us that it's not enough to say that I have relationship with the Prophet and that without the Prophet nursing Imam Hussein, without the Prophet's flesh becoming the flesh of Imam Hussein was enough to say, I am from Rasulullah. Meaning the significance of this action of Rasulullah nourishing the flesh of Imam Hussein from his own flesh. The description was that this wasn't the only time this happened. Rather, from the infancy of Imam Hussein, he was never nursed by Sayyidah Fatima nor any woman. That he would be the one who would lay in the lap of Rasulullah and suck upon the thumb of Rasulullah, and that would be his nourishment and food in his infancy. For at times up to 3 days he would go without any additional food. To literally say the flesh on Aba Abdullah was grown by the flesh of Rasulullah. The consequence of this is where we see the balance of the statements we can imagine if we look for the hikmat in this. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. That I am from Hussein. That it is sufficient to say that anyone can take the nisbat of saying that I am from Rasulullah. But to Rasulullah, when he takes the nisbat and says that I am from Hussein, he means this literally that Hussein and Rasulullah have the same flesh. Why? This is the point of tafakkur, of to think about and to ponder over the religion. Because the honor of Imam Hussein was sufficient to say that I am the grandson of Rasulullah. This was not necessary. So meaning this wasn't the point of this action. We can look at a few different things to try and understand the wisdom of why Allah would structure this. One is to say that when Aba Abdullah would stand in the field of Karbala, that Rasulullah could say, Ya Allah, look, they raised a sword against the flesh of your Prophet. The explanation would be complete. The command would be complete. Another explanation looks and says that one of the unique statuses of this Imam Hussein is that all of the A'imma are from Imam Hussein. That our own 12th Imam, Sahib al-Asr wal-Zaman, when describing Imam Hussein, he says, Ya Aba Abdullah, Allah has given you 3 statuses He has given to no one else. Istijabat al-du'a tahta qubbatihi, the answering of du'as under the dome of Imam Hussein. وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَتِهِ, and that in the dirt of your grave, O Hussein ibn Ali, is a cure for any sickness and disease for anyone. And that's finally, that al-a'immatu min dhurriyatihi, that all of the imams are from the children of Imam Hussein. That when we look, all of the rest of the a'imma are the sons of Imam Hussein. We could imagine and say that the wisdom of Allah was such that He raised Imam Hussein on the flesh of Rasulullah so that every Imam thereafter would be directly from the flesh of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Which is why when we see the A'immah make the statement, أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد صلوا على محمد وعلى. The reality of this statement, no one can deny that truly the flesh of Rasulullah created the flesh of Aba Abdullah, and from the flesh of Aba Abdullah came every single Imam thereafter. This was the command of Allah,
so as to ensure that no one would doubt in the purity of the lineage, so that we would know that though there may be many who say, we are from Rasulullah, only few could say that Rasulullah is from us, and that the example is perfect. Which brings us to the third point that we mentioned for brevity before we move to one point of Hazrat Abbas, one more point of Imam Hussein. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. It's not right to talk about the birth of Imam Hussein without talking about the mu'jizat of the birth of Imam Hussein, which include the example of Faitus. Faitus was an angel of Allah who had committed what's called tark al-awla. You see, angels are different than us in the way that they possess an intellect but no desire. Therefore, this is the reason why an angel never sins us. An angel is not a robot, but rather an angel understands and has ma'rifat of Allah, and nothing competes with the ma'rifat of Allah, so it always submits to the will of Allah. An angel always does what Allah wants, not because he's forced to. An angel has a choice. But in the choice of the angel is like the idea that nothing competes with what is truth. Nothing can, in our case, what happens? Our desires sometimes say, but I feel like. An angel never says, I feel like. They do what Allah commands because there's nothing else worth doing other than what Allah commands. Faitus, being one of the angels of Allah, famously, in one of the explanations, asked Allah, Ya Allah, you made us angels. Sami'na wa ata'na. We listen and we do whatever you command from us. But you took this man who sometimes listens, sometimes doesn't listen, and you made him better than us. Limada? I say, Allah, explain to me, show me why man is better. Allah explains and He says, this man, when he overcomes the difficulties to worship me, is better than you because you don't face the same difficulties. Faitus says, how can anything stop man from fulfilling your command, Ya Allah? You command, you are the creator, you are Khaliq. So Allah, for an instance, gives fitrut, the shahwat that are present in man, according to one narration. And now Allah commands him. And instead of the immediate, instantaneous reaction, Faitus delays for but a second. And Allah explains, He says, this is it, Faitus, that makes man superior. And for you, having delayed answering my call, I take from you your wings and I cast you to the earth. Faitus spent 600 years worshipping Allah on an island until at the moment of the birth of Imam Hussein, Allah commanded legions upon legions of the malaika to come and congratulate Rasulullah on the birth of his grandson. When Faitus, seeing on the earth thousands upon thousands of angels coming down, he sees Jibreel in their front and he says, oh Jibreel, has the day of judgment come? Why else would you see thousands upon thousands of angels descending on the earth? Jibreel says, no, rather a grandson has been born to rahmatul lil alamin. And we have been sent to congratulate the Prophet. Faitus says, oh Jibreel, take me with you. Maybe by the barakat of this mawlood, Rasulullah will intercede on my behalf. Jibreel says, come. Faitus stands outside, Jibreel enters and presents the tabrikat and the tahiyyat to the Holy Prophet. He congratulates the Holy Prophet. And then he says, Ya Rasulullah, there is one Faitus who has come to see you. Do you permit him to enter? Understand something. One does not see Rasulullah without Rasulullah's permission. You can be an angel, but you can't come to Rasulullah until he allows you. Rasulullah says, let him enter. Faitus enters and says, Ya Rasulullah, is there any shafa'ah for me? Is there any intercession for me? Is there any way that I can be forgiven for this, what I have done? Rasulullah says, oh Faitus, rub your back against the cradle of Hussein. Meaning what? That even the malaika are in need of shafa'ah, and if you want the shafa'ah of Rasulullah, you must come through Hussein. Second, you may never have committed a sin. Faitus didn't commit a sin. He just left what was better. But even that leaving what was better, you cannot return to the height of status in the eyes of Allah unless if you come through Hussein ibn Ali. When we think of the example of Faitus, understand something. You may be ma'soom,
But you can never attain proximity to Allah without coming through Aba Abdullah. That this was the status of Imam Hussein that was understood and was being taught, that my shifa is through Hussein. And when you come through Hussein, no matter who you are, it will only improve you and make you better. Faitus then replies and he says, Ya Rasulullah, I shall, for this honor that you have given me, stand by the grave of this Hussein. When he has been abused and oppressed, I will be the one who stays there, and whoever comes to his ziyarat, I shall report to you and stand witness in front of Allah of all those who sought the shifa of Hussein. Hence, understanding the superiority of Ahlul Bayt, that whatever you want in Ahlul Bayt is to go through them to achieve it. We can continue further, but let's stop here and talk about Abul Fadl for a second. Abul Fadl, to understand him, I'll tell you guys want to hear a short story? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. It happened in the time of the Aimma. There was a Christian priest. The Muslimin were going through a drought. They would pray, nothing would happen. The Christian priest came, he prayed, and it rained. People became curious. We pray, no rain. A Christian prays, rain. So they called to the Imam came, and he asked this priest, though he knew, he said, why is it that when you ask for something, you're given what you ask for? The Christian priest replies, he says, I possess a quality that Allah likes so much that whenever I ask Him for something, He gives me. The Imam says, what is that quality? He says, I have this attribute that whatever I desire, I do the opposite of. And Allah likes this so much that whenever I ask for something, since it's not for me, Allah fulfills the desire. The Imam turns to the Christian priest and he says to him, okay, if this is true, why don't you accept Islam? He says, I don't want to. The Imam says, think about it. And a minute later he comes back and he says, my desire is to leave Islam. Whenever I leave my desire, Allah gives me better. Therefore, La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Understand something now. A Christian priest forgoes his desire. Allah gives him the ability that whatever he asks for is given to him. If you ever wonder how Abul Fadl becomes Babul Hawaij, the answering of the desires of anyone who comes to him, how could we be surprised if one who does not even believe in Ali Muhammad asks Allah truly without his own desire, Allah gives him? Then how can you question the status of the one who himself sacrificed everything he possessed for Ali Muhammad, became the perfect example of nothing is his desire, everything is the desire of Ahlul Bayt, such that when you should ask him anything, Allah will definitely give to whoever asks through him. The status of Abul Fadl is established through this example, that everything that he possesses is nothing in front of Ahlul Bayt. Everything that he possesses is sacrificed for the desire of Ahlul Bayt. That this attribute, that anyone who could come close to this attribute would be better than those who seek the wasila of people less than him. Hence we can't deny that this Abul Fadl was someone who, when you look at the entirety of his life, there is nothing of his that is his own. Everything is that of Ahlul Bayt. The perfect example of this was what? Who did Imam Ali ask when he wanted to have a son? Aqil. He said, Aqil, find for me a family that is known for its bravery. Aqil introduced the family of Hizam and said, this Fatima Kilabiya, Fatima bint al-Hizam, is from a brave family. You will have a brave son. The intention was what? That in the field of Karbala, Imam Ali should have one that represents his shuja'at and bravery and fights like Ali ibn Abi Talib. The purpose of the creation of Abbas was to fight in Karbala. But look at that Abbas, who though his purpose of creation was to fight in Karbala, when Aba Abdullah said to him, I don't want you to fight, Hussein ibn Ali asked and Abbas gave up his purpose of creation. Hence today, you ask by the right of Abbas, and Allah denies nothing to you who ask. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
In this light, if we were to continue the fadail of these personalities, there is hikmah in everything that they did. Never imagine that Abul Fadl's completion was in his bravery. Abul Fadl's bravery was one element of his attributes. His bravery was a consequence of his knowledge of the ma'rifat of who is Ahlul Bayt. To give up one's purpose of creation can't happen if you don't know that there is something better than what you were created for. The submission to the command of Ahlul Bayt, those who are the authority of Allah on this earth, which is why the most beloved attribute of Abul Fadl that we should possess, that we should chase after, is to have knowledge and understanding who are the Ahlul Bayt. Which is why when we think and we say that we love Imam Hussein, it is not away from the fadilat of Rasulullah that we love Imam Hussein, but rather each of their nur, each of their examples, each of their superiorities all return back to showing the azamat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That if Imam Hussein has an elevated status, it is because he sacrificed to save the religion of Rasulullah. When he says as he leaves the city of Medina, I did not leave this city looking for power. I did not leave this city looking for corruption or for status or to cause strife in this world. إِنَّمَا خَرَجْتُ لِإِصْلَاحِ أُمَّةِ جَدِّي. I left to save the religion of my grandfather. All that we celebrate here today is in the honor of our Prophet. Everything the Ahlul Bayt have performed is in the honor of Rasulullah. And may Allah raise the Ahlul Bayt in the light of our Holy Prophet. ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. 10 times we call out by the barakat of this night and these wiladat. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Mahmud بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الأحسان بحق الحسين. Oh Allah, accept this ibadah from us. Ya Allah, give the thawab of this milad, majlis, dhikr of Ahlul Bayt to our marhumin, the marhumin of today's sponsors, and all those who have no one to pray for them. Ya Allah, we have gathered here with hajat, bihaqqi babul hawaij, bihaqqi Aba Abdullah, bihaqqi Ahlul Bayt, fulfill our hajat. Ya Allah, there are those amongst our families, our communities, the mu'mineen who are suffering through sickness and disease. Ya Allah, give shafa and aman to the mu'mineen wherever they are in this world. Oh Allah, keep our children on the upright path of Islam and Ahlul Bayt. Oh Allah, hasten the reappearance of Sahibul Zaman. Make us and our families from the supporters of Sahibul Zaman. And entitle us to the ziyarat of Imam Hussein in this world and the shifa of Imam al-Hussein in the hereafter. One surah Fatiha with your loudest of salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman.